یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقی، اے انسان تو مشقت پر مشقت برداشت کرتے جا رہا ہے اپنے رب کی طرف، پھر تو اس سے ملنے والا ہے۔ انسانی زندگی کے بارے میں یہ تل حقیقت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اس دنیا میں کوئی انسان جیسا ہے، جہاں ہے، غریب ہے، امیر ہے، صاحب اقتدار ہے، فقیر ہے، کلفت اور مشقت اور کوفت اور پریشانی میں اس کا مقدر بن چکی ہے۔ کوئی انسان جسمانی محنت کے ہاتھوں بے حال ہے تو کوئی ذہنی مشقت کی وجہ سے پریشان، کوئی جذباتی اذیت سے دوچار ہے تو کوئی نفسیاتی خلفشار کا شکار ہے، کوئی کوڑی کوڑی کا محتاج ہے تو کسی کے لیے دولت کے انبار اس کے لیے وبال جان ہے، کسی کے پاس سر چھپانے کو جگہ نہیں ہے تو کوئی مخمل کے گدیلوں پر لیٹا نیند کو ترستا ہے۔ غرض مختلف انسانوں کی مشقت کی کیفیت، نوعیت اور شدت مختلف ہو سکتی ہے، مگر مشقت اور پریشانی سے چھٹکارا جیتے جی کسی کو بھی نہیں ہے۔ اور شاعر نے کیا خوب کہا، قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ بظاہر تو یہ صورتحال بھی بہت گمبھیر محسوس ہوتی ہے، لیکن انسان کی اصل مشکل اس سے کہیں بڑی ہے، اور وہ مشکل یہ ہے کہ اسے دنیاوی زندگی میں پیش آنے والی یہ تمام پریشانیاں اور سختیاں بھی سہنی ہیں، اور اس کے بعد اپنے رب کے حضور میں پیش ہو کر اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ سورۃ الانشقاق کی اور سورۃ الانشقاق کی مذکورہ آیت میں اسی ملاقات کا ذکر ہے۔ ظاہر ہے انسان کی قسمت کا حتمی فیصلہ تو اسی ملاقات میں ہوگا۔ اس ساری صورتحال میں انسان کی اصل مشقت، اصل مشکل اور اصل ٹریجڈی کا اندازہ لگانا ہو تو ایک ایسے انسان کا تصور کریں جو زندگی بھر دنیا کے حاصل کرنے کے جنون میں بیل کی طرح محنت و مشقت کی چکی میں پستا اور طرح طرح کی ذہنی و نفسیاتی اذیتوں کی آگ میں جلتا رہا، پھر مشقتوں پر مشقتیں برداشت کرتا اور تکلیفوں پر تکلیفیں جھیلتا۔ یہ انسان جب اپنے رب کی عدالت میں پیش ہوا تو اس کا دامن مطلوبہ معیار و مقدار کی نیکیوں سے خالی تھا، چنانچہ اس عدالت سے اسے دائمی سزا کا حکم ہوا۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا سورہ انشقاق ہی کی آیت ہے، اور اس کے بعد اسے جہنم میں جھونک دیا گیا ہمیشہ کے لیے۔ یہ ہے انسان کی اصل مشکل اور اصل ٹریجڈی جس کا تصور بھی روح فرسا، چنانچہ انسان کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ مشقت میں پڑے ہوئے انسان کا حال دیکھو، اس حالت میں بھی وہ غرور کرتا ہے۔ ابو جہل کو دیکھو کیسے اکڑا ہوا ہے، مقام غرور ہے، چاروں طرف سے مصائب و مشکلات میں گھرے ہوئے انسان کا اپنے خالق اور مالک کے سامنے یہ حال ہے تو اگر اس کے لیے دنیا میں آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی تو پھر یہ اللہ سے کیسی کیسی بغاوتیں کرتا اور مخلوق خدا پر کیا کیا ستم ڈھاتا۔ یہ دنیا جتنی دیکھنے میں دلربا اور حسین و رنگین ہے، اسی قدر مصائب اور پریشانیوں اور مجبوریوں کی آماج گاہ ہے۔ نہ یہاں کی خوشیاں، قہقہے اور مستیاں باقی رہتی ہیں، اور نہ یہاں کی تکلیفوں، آفتوں اور پریشانیوں کو دوام حاصل ہے۔ ہر انسان کو اس دنیا میں راحتوں کے ساتھ مصائب اور پریشانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔